ہاریزنٹل انٹیگریشن، اس کو بولتے ہیں ہاریزنٹل انٹیگریشن. جی. اب سوال یہ ہے کہ جی آئی ٹی کی میں نے اناٹمی پڑھی، فزیولوجی پڑھی، بایو کیمسٹری پڑھی، اس کے اپلائڈ کیا ہے؟ یہ ورٹیکل انٹیگریشن. کہ آپ اس میں سے بتائیں کہ کامن ڈیزیز کا جو ہیں ان کا ان سے کیا ریلیشن شپ ہے. جی. آخر میں اناٹمی فزیولوجی بایو کیمسٹری کیوں پڑھوں؟ ڈیزیز کو سمجھنے کے لیے نا. تو ڈیزیز بھی اس کے ساتھ بتایا جائے کہ یہ پڑھایا. جس طرح ہمارے زمانے میں ہوتا تھا ایک پیتھو فزیولوجی کانفرنس ہوتی تھی جس میں پیشنٹ آتے تھے، پھر اس کی جو اناٹمی فزیولوجی اور پیتھولوجی ڈسکس کرتے تھے. اب یہ جو ہے ہارزنٹل انٹیگریشن اور ورٹیکل انٹیگریشن ذریعے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. سو یہ تو ہے پڑھانے کے حساب سے. پھر آپ کو ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ پہلے زمانے میں ہمارے امتحانات جو ہوتے تھے وہ ہم نے تھیوری پیپر دیا. جی. ٹھیک ہے، وہ تو سب کا ایک جیسا پیپر ہے. لیکن جب ہم اورل امتحان جائیں یا پریکٹیکل کے امتحان میں جائیں تو ہر ایک کا امتحان جو ہے وہ اپنا اپنا ہے، مختلف ہوتا تھا. ہر کسی سوالات ڈفرینٹ ہو رہے ہیں. اب یہ کیا فیئر ہے کہ آپ مجھ سے ایک ایسی چیز میں وہ آتی ہو لیکن دوسرا جو بندہ ہے اسے آپ نے جو سوال پوچھے وہ اس کو نہیں آتے ہوں، تو ہاؤ یو آر کمپیئرڈ بٹوین ٹو اسٹوڈنٹس. دو اسٹوڈنٹس کے بیچ میں کمپیریزن نہیں ہے. جی. تو اس لیے ان کو اسٹرکچرڈ کر دیا، پڑھائی کو اسٹرکچرڈ اور امتحان کو اسٹینڈرڈائز کر دیا. اسٹینڈرڈائز مطلب کہ ہر بچہ وہی سوال اٹینڈ کرے گا. جی. ہر بچہ وہی پیشنٹ دیکھے گا، ہر بچہ وہی سوال کا جواب دے گا. تو اس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ ٹیکنکس کر دی ہیں. یہ 3 باتیں ہو گئی. جی. چوتھی ہے کہ یو ہیو ٹو لرن اسکلس. اسکلس ہمارے پاس مثال طور ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس نے کیتھیٹر پاس کرنا سیکھ لیا، چلا گیا روٹیشن میں کیتھیٹر پاس نہیں کیا. جی. تو اسکلس جو ہیں، جو بیسک اسکلس ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں نے سیکھے ہوں. جی. کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہاؤس جاب میں سیکھیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں ہاؤس جاب نہیں، یہ آپ کو سیکھتے پھر ہاؤس جاب میں جا کرنا ہے. یعنی یو ڈونٹ ہیو ٹو پریکٹس آن پیشنس، یو ہیو ٹو لرن آن مینیکنس. یعنی اب ماڈلس آ گئے ہیں، اس میں آپ کا جو ہے وہ ہارٹ پمپ کیسے کریں، سانس کیسے لیں، آپ جو ہے کیتھیٹر کیسے پاس کریں، گیسٹرک ٹیوب کیسے پاس کریں. یہ سب چیزیں آپ کو اسکلس سیکھنے ہیں بیفور یو گو اینڈ ٹچ دا پیشنٹس. جی. سمجھ گئے. سو یہ 4 بیسک ایشوز ہیں کہ نمبر 1 کہ آپ کو جو ہے وہ اسٹرکچر ٹریننگ کرنی ہے، انٹیگریٹڈ ٹیچنگ کرنی ہے، ہارزنٹل ورٹیکل انٹیگریشن، اسٹینڈرڈائز ایگزامینیشن ہونا ہے آپ کا، اسٹرکچرڈ ایگزامینیشن ہونا ہے، اور آپ کو اسکلس جو ہیں وہ اسی وقت سیکھنے ہیں. اصل یہ 4 کمپوننٹ ہیں. اب اس کو کس طریقے سے کریں گے؟ دا میڈیکل ایجوکیشن از اے بگ فیلڈ ناؤ، اور اس میں ایکسپرٹس ہیں جو بتائیں گے کہ یار یہ جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. پھر سوال ہے کہ آیا یہ طریقہ اس ملک میں جو ہے وہ اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے. مثال طور ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ انٹری آتی ہے ان کی جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے انٹر ایف ایس سی کے بعد. امریکہ میں انٹری ہوتی ہے کالج کے بعد. جی. سو ایک تو ان کے جو ہے اسٹوڈنٹس پہلے ہی میچور ہوتے ہیں نسبتاً ہمارے. جی. دوسری بات ان کے ساتھ یہ ہے کہ دے نو انگلش، کو انگریزی ان کی مدر ٹنگ ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارا جو بچہ آتا ہے ایف ایس سی میں کر کے اس کی انگلش بھی ویک ہوتی ہے اور اس کی میچور لیول بھی کم ہوتی ہے، تو اس کو دقت ہوتی ہے. تو کوئی سسٹم یہاں ورک کرے گا، کوئی سسٹم یہاں نہیں ورک کرے گا. اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے ود دی ایکسپرٹس کہ بھائی یہ جو سسٹم آپ نے دیا ہے نالج وہاں سے لیں گے، جی. اپلائی یہاں کریں گے، اور پھر کہیں گے یہاں یہ سسٹم یہاں ورکیبل ہے، یہ سسٹم یہاں ورکیبل نہیں ہے، یہاں آج ورکیبل نہیں ہے کل ورکیبل ہو جائے گا. اس کے لیے ہم میتھڈالوجی ڈیفائن کریں گے. سو اٹس اے بگ فیلڈ اینڈ اسپیشلائزیشن. اچھا صاحب، یہ تو آپ نے تذکرہ کیا کہ اسٹوڈنٹس کے درمیان کمپیریزن ان کی میچورٹی کے حوالے سے. جی. اسی طرح سے ایک اور کمپیریزن کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اگر آپ بات کریں ہیلتھ فیسلٹیز کی، جی، تو ویسٹ کے اندر بالکل ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو آر ریجن. ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں جبکہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں شمار کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہماری ضروریات بھی دوسری ہیں اور میڈیکل پرابلمس جو ہیں وہ بھی تھوڑی مختلف نوعیت کی ہیں. جی. اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے جب سسٹم کو ماڈیفائی کرتے ہیں. ابھی ایک تو ویسٹ میں
ایک پی بی ایل سسٹم ہے جس میں کہتے ہیں کہ بھائی مثال تو 100 بیماریاں ہیں یا 200 بیماریاں ہیں یا 300 بیماریاں ہیں، آپ کو ان کو اے ٹو زی سب کچھ جاننا چاہیے. جی ٹھیک ہے جی، آپ کو اناٹامی فزیولوجی بایو کیمسٹری جتنی بھی دنیا میں سے چیزیں ہیں وہ سب سکھائیں، نکال دیں. دس از پی بی ایل سسٹم، پرابلم بیسڈ لرننگ. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر وہ نہیں چل سکتی. اینڈ ایون ان ویسٹ لاٹ آف کنٹریز دے ہیو ٹرائڈ اینڈ فیلڈ. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک تو یہ سسٹم چل رہا ہے جیسے ہم چلا رہے ہیں وتھ لٹل ماڈیفیکیشنس. پرانا سسٹم ہی چل رہا ہے، اس میں تھوڑی سی جو ہم نے چیزیں ڈال دی، کورس کو اسٹرنائز کر دیا، امتحان کو اسٹرکچر اسٹینڈ کر دیا، تو وہ چیز ہم دیکھ کے آئے. لیکن پیٹرن آف ٹیچنگ ابھی تک ہم نے چینج نہیں کیا ہے. جی کچھ پہلے سے جس لیکچر چلتے تھے، لیکن ہم نے لیبارٹری چینج کر دی، چھوٹا گروپ ہے. ہم نے جو ہے وہ جو ٹیوٹورلس ہیں ان کو جو ہے پرابلم سالونگ کر دیا. پیشنٹس کے لے کے آئے، ان سے پوچھا بابا اس کی بیماری کیا ہے، اس میں کیا ہوگا، پیتھوفیزیالوجی کیا ہوگی، فلانا کیا ہوگا. تو اس سے وی ہیو براٹ دیم ان آور سسٹم. پھر ابھی پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل نے سارے کالجز سے لے کے کہ بھائی پاکستان میں کون سی ڈیزیز ہیں. مثال تو پاکستان میں ابھی فرق آؤٹ کیا ہے کہ 123 مثال تو ڈیزیز ہیں جو کامن ہیں ڈفرینٹ ریجن کے حساب سے. بالکل. یہ اتنی کامن ہے. تو ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ فائنل ایئر میں جائے گا، اس کے بعد جب ہاؤس جاب میں آئے گا تو ہی ہیز ٹو گیٹ آن دوز 123 ڈیزیز. جی اس کو اے ٹو زی جان لے گا تاکہ مجھے اپنے ملک میں جو میری بیماریاں ہیں ان کے بارے میں ان کے بارے میں اے ٹو زی معلوم ہونا چاہیے. بالکل صحیح. سو دیز تھنگس آر کمنگ اپ ان ٹو دی سسٹم. تو اس سے جو ہے 2-3 چیزیں فرق پڑے گا. پیشنس کے ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. ایک تو لرننگ جو ہے فوکسڈ ہے جی اور اسٹرکچرڈ ہے، اسٹینڈرڈائزڈ ہے. اور ڈیزیز جس پہ وہ الٹیمیٹلی آ کے فوکس کریں گے وہ بھی فوکسڈ ہیں کہ بھائی یہ ڈیزیز کرنی ہے. تو ایک چیز ہوگی. اس سے پیشنس میں جب ڈاکٹر جائے گا تو ہی نوز واٹ از ڈیلنگ وتھ، نمبر 1. نمبر 2 اس کو یہ بھی معلوم ہوگا اس ریجن میں یہ ڈیزیز بہت کامن ہے، یہ کامن نہیں ہے. نمبر 3 کہ جتنے بھی ڈاکٹر جائیں گے ان کی لیول آف ٹریننگ ایک جیسی ہوگی. جی سو بیسک کمپوننٹ آف ٹریننگ ول بی اویلیبل وتھ ایوری ڈاکٹر. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر میڈیکل ایجوکیشن کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.